بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ فوج نے شہباز شریف کی کھل کر حمایت کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں جو کہ عمران خان کے دل کے جانی ہیں سر، اور بڑے قریب ہیں عمران خان کے، جس طرح اون چودھری کسی دور میں ہوا کرتے تھے۔ اون چودھری کے پاس بہت سارے راز ہیں اور عمران خان ان رازوں سے ڈرتے بھی ہیں کہ کسی لئے کوئی فوٹیج نہ باہر آئیے، کسی لئے وہ گل ہور نہ دس دے۔ اون چودھری ویسے خود ایک ڈرے ہوئے آدمی ہے، گھبرایا جا کریکٹر ہے، وہ کھل کے بات نہیں کرتے، ٹی وی کے اوپر بالکل بھی نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں کسی نے کہا کتاب لکھیں گے، میں کہا یار خدا دا واسطہ جڑا بندہ 3.5 سال ذلیل ہوتا رہا اور ایک لفظ نہیں بولا وہ کیا کرے گا، لیکن ان کے پاس راز بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کی راتوں کے، دن کے، دوپہروں کے وہ چشمدید گواہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے موبائل میں کچھ فوٹیجز بھی ہیں، پتہ نہیں ہے وہ کون سی فوٹیجز ہیں، لیکن وہ جس طرح وہ ہوا کرتے تھے نا قریب عمران خان کے، اسی طرح ڈاکٹر شہباز گل بھی عمران خان کے دل کے جانی ہیں، بہت قریب ہیں۔ ان کے پی ٹی میں جو لوگ ہیں، جو پی ٹی کے سرکلز کے اندر ہیں، ان کی بہت زیادہ مخالفت ہے شہباز گل صاحب سے۔ وہ جیلس ہوتے ہیں شہباز گل کی اتنی زیادہ جو قربت ہے عمران خان کے ساتھ، اس کو دیکھ کر۔ یہ قربت کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، جو کہ بہت عمران خان کے حق میں بولتے تھے اور بہت بولتے ہیں ابھی بھی، وہ جس طریقے سے گٹیوں میں لیندہ سی شریف فیملی نو، مسلسل بہت زیادہ الفاظ جوڑ کے وہ بنا کے شریف فیملی کے خلاف استعمال کرتے تھے، صوبائی وزیر رہے ہیں۔ ان کو انٹر ہونے سے روکا جا رہا تھا جس وقت بنی گالہ میں 2 روز پہلے، تو وہ جو روک رہے تھے ان کے پاس جو شخص کھڑا تھا وہ ڈاکٹر شہباز گل تھا، اور وہ ڈاکٹر شہباز گل فیاض الحسن چوہان صاحب کا کے ترلا ڈالنے کے اوپر پھر ان کو لے کر اندر گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بنی گالہ میں انٹری کے لیے ایک راستہ تو خلائی مخلوق کا ہے نا سر، موکلاں کے ذریعے، دوسرا راستہ جو ہے وہ شہباز گل ہے۔ ویسے تیسرا راستہ بھی ہے، وہ آج کل ذرا پاکستان سے باہر ہے، فرق ہوگی، لیکن ان کے فون پہ انٹری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے۔ شہباز گل صاحب اتنے کلوز ہیں، بتانے کا مطلب یہ تھا۔ آج شہباز گل صاحب جو ہیں، ان کی بیگم صاحبہ ایزا اسد رسول ان کا نام ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہیں۔ وہ پاکستان سے ایک ڈگری پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تھی یونیورسٹی سے پیسے لے کے، اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اچھی خاصی کروڑوں میں بنتی ہے۔ وہ سر 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے، او بھائی یہ تکر 11 سال ہو گئے واپس ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنے لمبا پیریڈ گزر گیا، وہ واپس نہیں آئیں۔ یونیورسٹی نے پیسے واپس مانگے ہیں، رپورٹ مانگی ہے، پیسے کتنے خرچ ہوئے، نہ رپورٹ آئی نہ پیسے واپس آئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3.5 سال عمران خان کی حکومت رہی اور یونیورسٹی بار بار ان کو لکھتی رہی، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اب ڈاکٹر شہباز گل صاحب خود بھی امریکی ہیں، تو وہ عمران خان کے دل کے جانی ہیں، تو لہٰذا وہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا۔ اب ہوا یہ واقعہ کہ ان کی بیگم کی وجہ سے لڑائی ہو گئی سر آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس سے متعلقہ اس کے چیئرمین ہیں عفنان خان صاحب، یہ مشاہد اللہ خان صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ بڑے زبردست آدمی تھے ان کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ میری درجنوں ملاقاتیں ہیں، میں نے اتنا زیادہ مطلب اردو لٹریچر پہ، شاعری کے اوپر، افسانوں کے حوالے سے عبور میرا بہت کم لوگوں میں دیکھا، خاص طور پہ جو سیاست میں ہوتے ہیں ان میں ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ وہ صاحب اس پر مکمل عبور رکھتے تھے، تو وہ آج سر گرما گرمی ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب ایزا اسد رسول صاحبہ جو ہیں، ان کے حوالے سے بات آئی کہ جناب وہ خاتون جو ہیں وہ پیسے لے کے گئی، واپس ہی نہیں آئی، نہ رپورٹ جمع کرا رہی ہے، تو اس کو ڈسکس کرنا ہے، جس پر وہاں پر شبلی فراز صاحب، ایک اور بہت بڑے شاعر، بہت اچھے دانشور، بہت پڑھے لکھے انسان کے صاحبزادے ہیں شبلی فراز صاحب۔ شبلی فراز صاحب جو ہیں، انہوں نے ایزا اسد رسول کی حمایت میں کھڑے ہو کر کہا کہ جی آپ سیاسی مسئلہ بنا رہے ہیں۔ اس پر گرما گرمی ہو گئی۔ عفنان صاحب نے کہا کہ یار آپ کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ بھی تو نواز شریف کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ کافی جھگڑا ود گیا، مطلب شبلی فراز صاحب نو اگ لگ گئی ہے، اٹھ کے کھلو گئے۔ وہ فوٹیج تھوڑی سی ذرا دیکھ لے، 30-32 سیکنڈ کی زیادہ نہیں ہے، آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر ماحول کیا بنا تھا۔ آپ کہہ نہیں سکتے یا ہم دیکھیں آپ کے ہم عدم اعتماد
اعتماد کا اظہار کرتے ہیں جو میں باہر آپ کو وہ بھی نہیں نکال سکتا. آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ آپ جو ہے غلط ادارہ کے دوسری طرف استعمال کرتے ہیں. آپ کر رہے ہیں یو آر یوزنگ دس. آپ جو ہے نواز شریف شہباز شریف کی بتاؤ آپ کے جو پرائم منسٹر ہے وہ اس پہ ہے. آپ نے فوٹیج دیکھ لی کہ کس طریقے کے ساتھ آواز کس حد تک لاؤڈ ہوئی. شبلی فراز صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ان کی حمایت میں ان کے ساتھ جو ظاہر بیٹھی ہوئی تھی پی ٹی اے کی خاتون وہ بھی بول پڑی. بات جو ہے وہ گرما گرمی تو تکرار تک آ گئی. یہاں تک پہنچ گئی بات کہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو طلب کر لیا گیا اور وہ اس کے اندر آ گئے اجلاس کے اندر, اور پھر اجلاس جو ہے وہ وہاں سے مطلب اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اجلاس کو, اور مطلب یہ کیا گیا کہ چلو مٹی پاؤ تسی ادھر جا کے چاہ پیو, تسی ادھر جا کے چاہ پیو. یہ معاملہ ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی وجہ سے. ڈاکٹر شہباز گل صاحبہ کی بیگم کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی وجہ سے ہوا. ایزا اسد رسول صاحبہ اگر ڈاکٹر شہباز گل کی بیگم نہ ہوتی تو پھر یہ معاملہ ہونا ہی نہیں تھا. ایزا اسد رسول صاحبہ کے خلاف جو بھی کارروائی قانونی تھی وہ ہو گئی ہونی تھی, اب تک نہیں ہوئی اس لیے کیونکہ وہ شہباز گل کی بیگم ہے. اور شہباز گل کون ہے؟ شہباز گل عمران خان کے دل کے جانی ہیں. شہباز گل کو سب سے پہلے پنجاب میں تعینات کیا گیا تھا. یہاں پر جو ہے اپنا عثمان بزدار صاحب وہ تنگ آ گئے, انہوں نے جا کے عمران خان سے کہا فرا گوگی کے ذریعے, بظاہر ہے ان کی بیگم تک پہنچے, اور انہوں نے جا کہا کہ سائیں یا مینو رکھ لا ہے یا انہوں رکھ لا ہے, مہربانی کرو میرے تو نہیں برداشت شہباز گل. تو یہاں سے ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن پھر نئی ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا, ایک صاحب ہوا کرتے تھے عمران خان کے بڑے دوست تھے, اب دنیا میں نہیں رہے, تو ان کے ہر کریکٹر پر بھی بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں, لیکن چونکہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے تو اس پر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے یہ شہباز گل صاحب ہے, ان کا ہاتھ عمران خان کے ہاتھ میں تھمایا تھا, اور عمران خان جو ہے وہ ان کو دل دے بیٹھے یا انہوں نے دل دے بیٹھے. نتیجہ یہ نکلا کہ شہباز گل صاحب جو ہے نا اب وہ مکمل طور پر عمران خان کے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں. شبلی فراز صاحب جو ہیں ان کو بھی شہباز گل سے بہت کوڑ ہے سر, لیکن پرابلم یہ ہے کہ شہباز گل عمران خان کے دل کا جانی ہے. لہذا شبلی فراز صاحب کو عمران خان کی وجہ سے شہباز گل کی بیگم کی طرف سے کی جانے والی دو نمبری کہہ لیں, کرپشن کہہ لیں, آپ ان کو کہہ لیں کہ انہوں نے قواعد کو سبوتاج کیا ہوا ہے یا قانون کی دھجیاں بکھیری ہوئی ہیں, آپ جو نام دینا اس کو دے لیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا شبلی فراز صاحب کو, اور بات یہاں تک پہنچ گئی. ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنی پچھلی حکومت تھی یہ ساری کی ساری خواتین ہی چلا رہی تھی سر. میں مطلب کسی کو برا نہ لگے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو پنکی پیرنی ہیں, یعنی بیگم صاحبہ عمران خان صاحب کی, ان کو پنکی پیرنی کہا جاتا تھا. بشرا بیگم ویسے انہیں پراپر نیم ان کا یہی ہے, اور وہ اپنے نام کے ساتھ عمران خان کا نام نہیں لکھتی, وہ اپنے سابقہ ہسبینڈ کا نام لکھتی ہیں ابھی تک. تو وہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ سر ان کے گرد حکومت گھوم رہی تھی ساری کی ساری سر. یہ فرا بی بی بھی ان کی دین تھیں, اور پھر آگے سے یہ شہباز گل صاحب آ گئے, اب ان کی بیگم کا مسئلہ آ گیا. اور بھی بہت سارے منسٹر تھے سر, نام نہیں لینا چاہیے, بری بات ہے, وہ منسٹر نہیں رہے, ان کی بیگمات بھی تھیں. تو یہ سر ساری کی ساری جو پچھلی حکومت تھی نا یہ خواتین کے گرد گھوم رہی تھی. اچھی بات ہے, خواتین کو اپنی سیاسی عمل کے ذریعے آگے آنا چاہیے, لیکن وہ خواتین جو کہ سیاسی عمل میں براہ راست شریک نہیں ہیں, یعنی نہ وہ ایم پی ہیں, نہ سینیٹر ہیں, نہ ایم این اے ہیں, وہ کسی کی بیگمات ہیں, وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کرن تو وہ پھر غلط بات ہے. چاہے وہ بیگمات کریں, چاہے وہ کوئی صاحب کرے, جو سیاسی عمل میں براہ راست شریک ہے نا سر, وہ سر جو مرضی کرے. اس نے کل کو پبلک کو فیس کرنا ہے, اس نے کل کو نیب کو فیس کرنا ہے, اس نے عدالتوں کو فیس کرنا ہے, اس کا نام سامنے آنا ہے, خراب ہونا ہے یا بڑھ جانا ہے, وہ اس نے فیس کرنا ہے. شہباز گل صاحب ہے نا, انہوں نے فیس کرنا ہے عدالتوں کو یا عوام کو, یا میں جیسے بات کر رہا ہوں تو شہباز گل صاحب فیس کر رہے ہیں نا. لیکن پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین اگر یہ حرکتیں کرے تو پھر انہوں نے ٹیلی فون دیاں کالنا لیک ہوندیاں سر. جیسے وہ جو امبر صاحبہ ہیں, ملک ریاض صاحب کی صاحبزادی,
انہوں نے ان کی اور ملک ریاض صاحب کی جو گفتگو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور ظاہر ہے ملک صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. ملک صاحب ہمیں لکھ کے اندر رہنے کے نہیں ساڑھی نہیں، سانوں نہیں پتا، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ انہی کی طرف سے لیک ہوئی کہ واٹس ایپ کال کے اندر کانٹی نہیں پہننی پائیں، بھی کسی صورت نہیں پڑتی کانٹی. آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، ابھی تک تو سائنس کوئی ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب واٹس ایپ کال نوں کانٹی پا لے. ویسے بہت سارے آپ کو جو ہے نا ادھر ادھر لوگ سودا بیچتے مل جائیں گے کہ جناب واٹس ایپ کال جو ہے اس کو آپ اس طرح سے ہیک کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتی ہیک، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ملک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری آوازیں بنائی گئی ہیں. تو ملک صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، امیر آدمی ہے سر، کسی لیبارٹری سے اس کا فرانزی کا آڈٹ کرا لیں تو اللہ خیری صلاح پتہ لگ جائے گا. ایک کیڑی گل نہیں، 10 منٹ ہی ہو جائے گا، بلکہ 5 دن لگ جائیں گے. بڑی بات، تم تو بیٹھے بھی دبئی ہوئے ہو، ٹھکرا لو کسے کرو. تو یہ اپنے نام کے ساتھ یہ دھبا جو لگ رہا ہے اس کو ختم کروا دیں. مگر اس طرف نہیں جائیں گے، نہ عمران خان جائیں گے اس طرف، نہ ملک صاحب جائیں گے اس طرف، اور نہ ہی یاد رکھیے گا یہ حکومت جائے گی اس طرف. یہ جو اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے یہ بھی نہیں جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری کا سارا پاکستان ملک ریاض کے سلوکے میں قید ہے سر. جدھروں جس جیب جو ہاتھ پاندا ہے ادھروں جناب کوئی نہ کوئی اہم ترین سابقہ یا موجودہ عہدیدار نکل آتا ہے. سارے کے سارے ملک ریاض کی گرویدہ ہے. اس لیے جو ہے نا اس طرف کوئی نہیں جائے گا، اس کو فرانسک آڈٹ کی طرف بھی کوئی نہیں جائے گا. اور نہ ہی اس کے نتیجے میں جو ملک صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ جو کہ چوری کے پیسے تھے ملک صاحب کے، جو پاکستان سے چوری کر کے وہ لے گئے تھے، اور برطانیہ نے کرپشن منی قرار دے کر پاکستان کو واپس بھجوایا تھا، وہ ملک صاحب کی جیب میں چلا گیا. وہ لیٹر بھی سریعام گھومتا پھرتا ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب کے یہ پیسے ہیں تو سر یہ فی الحال اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا. تو وہ پیسے ملک صاحب کے اکاؤنٹ میں واپس چلے گئے تھے. اسے لیٹر کا رولا سی جیتے جناب ہے ساری کہانی چلتی پئی سی. یہ جو آئی ہے اپنا جو کال ہے جو لیک ہوئی ہے سر، وہ اسی لیٹر کی بات ہو رہی ہے کہ جناب وہ پیسے کیویں آ رہے تھے، کی معاملہ، یہ اسی چیز کی بات ہو رہی تھی. خیر بات دوسری طرف چلی گئی. تو یہ معاملہ ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا. انہیں چاہیے کہ اپنی بیگم صاحبہ سے رپورٹ تو کم از کم جمع کروا دیں. پیسے نہیں دینے کوئی گل نہیں، کروڑوں روپے بندہ نہیں ہوں گے، نہیں کمائے ہوں گے. امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ واپس بھی نہیں آ رہی، رپورٹ بھی نہیں دے رہی، پیسے بھی نہیں دے رہی. اب عفنان اللہ خان صاحب جو ہے نا، یہ ان کا بنتا ہے کہ ہر صورت میں سر ان کے خلاف کارروائی کرے. وہ پبلک منی ہے، وہ غریبوں کے جیبوں سے جو ٹیکس نچوڑا گیا ہوا ہے نا، خون کے آخری قطرے تک یہ ریاستیں نچوڑ دی ہیں، اس کے وہ پیسے ہیں. لہذا اس کو گارڈ کرے. شبلی فراز صاحب جتنا مرضی رولا پان سر یہ پیسے نکلوائے، اور جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے. میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. آپ سے جو میں نے شروع میں بات کی کہ فوج نے اپنا وزن جڑا ہے وہ شہباز شریف کے پلڑے چ پاتا ہے، یعنی شہباز شریف کی حمایت میں کھل کے سامنے آ گئی. وہ کیسے آ گئی ہے وہ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کلپ ہے سر، شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کا ایک کلپ ہے، وہ ایک ٹی وی انٹرویو دے رہے ہیں، اس میں جو بات کر رہے ہیں وہ ایک دفعہ آپ سن لیں ذرا. اب مقتدر حلقوں نے شوکت ترین صاحب کو 3 وہ کیا ہے چائے پر یا کوئی سمکس لنچ یا ڈنر کرایا کہ نہیں کرایا؟ نہیں دیکھیں، اس میں ایک مجھے بلایا گیا تھا، اس میں حفیظ شیخ صاحب بھی تھے، مفتاح صاحب بھی تھے، اور ہمارے طارق باجوہ صاحب بھی تھے، اور رضا باقر صاحب بھی تھے. اور یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس وقت IMF کی جو ہمارے وہ ہیں ڈسکشنز کافی کریٹیکل ہیں ملک کے لیے، تو ہم سب مل کے ایک یونائٹڈ فیس بنائیں اور IMF کے ساتھ گفتگو کریں. تو مجھے تو اس کا نہیں علم تھا کہ آپ نے وہ بات سن لی. شوکت ترین صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یہ چودھری غلام حسین صاحب ہیں ARY کے، یہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ سر آپ کو مقتدر لوگوں نے بلا کے ڈنر کرایا یا لنچ کرایا، وہ تفصیل بتائیں. تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو، حفیظ شیخ صاحب کو، رضا باقر صاحب کو، طارق باجوہ صاحب کو اور مجھے بلایا گیا تھا پنڈی میں، اور وہاں پر ہم سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ لوگ اپنا IMF کے حوالے سے رول پلے کریں، اور جو ہونا تھا ہو گیا. اب آپ اس
رول پلے کریں اور جو کنڈیشنز IMF لگا رہا ہے اس کو نرم کروانے کی بات ہے. بڑا کرٹیکل ہمارے اس وقت حالات جا رہے ہیں تو اپنا رول پلے کریں. تو شیخ صاحب شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو صاحب منع کر دیا, سمپل سا جواب دے دیا. میں نے کہا بات یہ ہے انہوں نے ہماری حکومت ختم کی ہے, ڈی اسٹیبلائز کیا ہے. ہم جو کر رہے تھے اگر وہ چلتا رہتا تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے. اب انہوں نے کیا ہے تو میں تو سر اس میں ساتھ نہیں دوں گا. وہ یہ کہہ کر واپس آ گئے. اب یہ مقتدر حلقے کون ہیں سر؟ یہ پنڈی والے کون ہیں؟ یہ پنڈی والے سر وہی ہیں جو پنڈی والے ہوتے ہیں بھاجی. یہ شیخ رشید نہیں گا, شیخ رشید کے کہنے پہ اتنے لوگ نہیں جانے لگے, ٹھیک ہے. اچھا وہ ظاہر ہے فوج ہے سر, اسی کی بات ہو رہی ہے. شاہین صبائی صاحب ایک صحافی ہیں یوتھیائی قسم کے سر. یہ صاحب جو ہیں امریکہ میں مقیم ہیں. انہوں نے بڑی خواہش تھی, زرداری صاحب سے ملے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ جناب مجھے امریکہ میں سفیر لگایا جائے, لیکن زرداری صاحب بڑے سمجھدار آدمی, انہوں نے نہیں لگایا. ایک اور صاحب بھی تھے نجم سیٹھی صاحب, ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کا سفیر لگایا جائے. جب ان دونوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی تو یہ جا کے جاتی عمریں بیٹھ گئے. انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف بڑے ٹویٹس کیے شاہین صبائی صاحب نے. نواز شریف صاحب کی حق میں بڑے ٹویٹ کیے اس دور کے اندر. میاں صاحب بھی بڑے سیانے آدمی, انہوں نے بھی کہا نہیں پایا, یہ اٹھ کے عمران خان کی طرف چلے گئے. اب یہ عمران خان کے لیے کام کرتے ہیں, امریکہ سے باہر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا, وہ ٹویٹ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں پردہ اٹھ گیا, میں جلد لکھوں گا کیونکہ سب سے بڑے نیوٹرل جن کو شوکت ترین نے ساری کہانی سنا کر کیسے ان سے کہا گیا کہ عمران کو چھوڑ کر شہباز کی حکومت کی مدد کریں, IMF جا کر بے نقاب کر دیا ہے, اب سخت گھبرا رہے ہیں اور باقی 4 مہینے کیوں نہیں گزر رہے. خوفناک دل ہلا دینے والی کہانی ہے, ذرا انتظار کیجیے. اب یہ شاہین صبائی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ کوئی خوفناک ہے, نہ دل ہلا دینے والی ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. اگر فوج کے کچھ لوگوں نے ان 4-5 جو ماہر معیشت ہیں ان کو بلایا تھا, پہلی بات تو نہیں بلانا چاہیے تھا فرینکلی, اس لیے کہ ایسے طرح کے ماہر معیشت نے جنہوں نے پاکستان دی معیشت کا پٹھاوایا. یہ پولیٹیکل وزڈم سے پولیٹیکل اکانومی چل سکتی ہے سر. ملکوں کی اکانومی پولیٹیکل ہوتی ہے سر, ٹھیک ہے, ان سے نہیں چل سکتی. میرے نظر میں مفتاح اسماعیل سمیت سارے کے سارے جو ہے نا منشی ہیں. 2 + 2 4, 2 جو 1 کاٹ دو 3 رہ گئے, 1 کاٹ دو پا دو 4 ہو گئے, اس طرح کر ایک کہانی چلا سکتے ہیں. یہ حساب کتاب کر سکتے ہیں, یہ بیٹھ کر اکانومی کو بہتر کس طرح کرنا ہے, یہ فارمولے ان کے پاس نہیں ہوتے سر. یہ زرداری صاحب کے پاس ہے, یہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے, یہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہیں, یہ جو سیاستدان ہیں نا ان کے پاس یہ فارمولے ہوتے ہیں. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ 71 میں جب پاکستان ٹوٹ گیا تو بہت برے حالات تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس ملک کو جب سنبھالا تو ملک ہی نہیں سی گا. 90,000 قیدی سی فوجی ساڈا پرلے پاسے, ساری کتاب مرال زمین ہی چڑھیا سی, سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے کرنا ہے. لیکن سر وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہ اکانومسٹ تھے, نہ ان کے کوئی انہوں نے اکانومی کبھی پڑھی تھی. انہوں نے سر مسائل کے حل نکالے اور 1974-75 کا جو بجٹ آیا نا سر وہ 0 ڈیفیسٹ کے ساتھ آیا تھا, ٹھیک ہے. اور ان کے وزیر خزانہ کون تھے؟ وہ کوئی اکانومسٹ نہیں تھے, ڈاکٹر مبشر حسن تھے جو ڈیم بنانے کے ماہر تھے. PhD انہوں نے ڈیم بنانے میں کی ہوئی تھی, اکانومی میں نہیں کی ہوئی تھی. تو کہنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ملکوں کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو پولیٹیکل وزڈم چاہیے, یہ منشی گیری نہیں چاہیے. خیر یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کرتے ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے جو کہ ظاہر ہے شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں ہاں مجھے بلایا تھا پنڈی میں, تو وہ اگر بات درست ہے پنڈی میں بلایا تھا تو پہلی بات تو نہیں بلانا چاہیے تھا, میرا یہ خیال ہے. لیکن فرض کرتے ہیں کہ اگر بلایا تو پاکستان کی خاطر بلایا نا, انہوں نے تو نہیں کیا کہ GHQ دے پیسے گھٹ گئے ودا دیو. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ 4.5 پلاٹ ہوتے پسے سنو دوا دیو. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بنی کلا میرے نال ہوا دیو. انہوں نے پاکستان کی بات کی نا کہ پاکستان کے حالات خراب ہے تو مہربانی کریں اپنا انفلوئنس استعمال کریں, وہاں پہ جا کے بات کریں ان سے اور شرائط نرم کروائیں اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں. جو ان کی سوجھ بوجھ ہوگی اس کے مطابق انہوں نے درد پاکستان کے تحت بلایا نا. کیڑی شاہین صبائی نے کہانی کرنی دل ہلا دینا لی. اب یہ کہانی گھڑیں گے, یہ بیٹھ کے باقاعدہ کہانی گھڑیں گے, پھر اس کو وہاں سے واٹس ایپ کریں گے, واٹس ایپ سے اپروول آئے گی, ایک اور واٹس ایپ والے پاس ہوں اور وہ واٹس ایپ ظاہر عمران خان کا ہوگا, وہاں سے پھر یہ جناب چلے گی اور پھر ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اس کے ٹرینڈز بنائے جائیں گے. سر اس طریقے کے ساتھ پاکستان جو ہے اس کا پٹھا بٹھایا جا رہا ہے اور یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. لیکن اس ساری گیم میں
مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ فوج نے اگر بلایا تو بلا کے انہوں نے کہا اس حکومت کی مدد کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اس حکومت کے ساتھ ہے اور اس حکومت کو چلانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کسی پاسے سٹیبل ہوئے، وہ کسی پاسے پیراں تے کھلوے، جدا ستیہ ناز عمران خان کر گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ فوج جو ہے وہ شہباز شریف کے حق میں کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ ہاں، عینی اعتبار سے دیکھیں تو وہ نیوٹرل رہنے والی بات جو ہے اب وہ تھوڑی سی ڈاواں ڈول ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن فوج کو اس وقت جو فکر ہے وہ پاکستان کی فکر ہے، اور اسی لیے انہوں نے ان سب کو بلایا تھا کہ بھائی بیٹھ کے پاکستان کے بارے سوچو، اپنی سیاسی وابستگیاں سائڈ پہ کر دو۔ اب اس بات کو جدہ جو دل کرتا ہے، جس طرح دل کرتا ہے وہ للوے، لیکن اس میں بھی جو پی ٹی آئی کے لیے خبر ہے وہ بری خبر ہے کہ پائن وہ ہوں دوبارہ چودھری نہیں بنن لگا، وہ جڑا بنی گلا بیٹھا ہے نا وہ اتھے ہی بیٹھا رہے گا۔ اب تک کی اطلاعات تو یہی ہیں اور شواہد بھی ایسے ہی ہیں، قرائن بھی یہی بتا رہے ہیں۔ آگے پاکستان کی سیاست ہے سر، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا تبصرہ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیا کریں یار، لیکن برائے مہربانی تہذیب کے دائرے میں کیا کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔